کے اندر اللہ نے وہ سوچ بوجھ وہ سمجھ دی کہ جہاں رکنا ہے وہاں پر رکو، جو میزبان بنے گا وہی میزبان بنے گا۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رکتی ہے، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کیسی میزبانی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کھانا بھی جاتا ہے وہ کھانا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کھانا کھاتے پھر کیا کرتے ہیں؟ میزبان کے لیے پھر واپس بھی دیتے ہیں۔ جو کھانا واپس آتا وہ کون کھاتے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بطعام اکل منه وبعث الیہ من فضلہ وانه بعث یوما بفضلة لم یأکل منها لأنها فيها الطعم فقلت احرام هو یا رسول اللہ فقال لا ولكني اکرهه من اجل ریحه فقال انی کرہت ما کرہا، رواہ مسلم کی حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے، اس کے بعد بچا ہوا کھانا واپس بھیجتے، اس بچے ہوئے کھانے کو میں کھاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے کھانا بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے کھانا بھیجا گیا، لم یأکل منها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ لأن فیہا ثوم، چونکہ اس کے اندر کیا تھا؟ لہسن کا معاملہ تھا، لہسن کی کچھ بو آ رہی تھی۔ جب کھانا واپس آیا میں نے دیکھا کہ اس کھانے میں سے کچھ بھی نہیں کھایا گیا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احرام ہوا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ حرام ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، حرام تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو بو کی بنا پر ناپسند کرتا ہوں۔ متبع رسول کیا کہتے ہیں ذرا غور کرو میرے دوستو، پوچھا کیا حرام ہے؟ کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی نہ کھانے کی، میں نے اس لیے نہیں کھایا ہے کیونکہ اس کے اندر بو ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جس بنا پر آپ نے اس کھانے کو ناپسند کیا، جس بو کی بنا پر آپ نے یہ کھانا استعمال نہیں کیا، آپ نے جس بنا پر ناپسند کیا میں بھی ناپسند کرتا ہوں، آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا میں بھی وہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میرے دوستو ایک حلال چیز ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بو کی بنا پر ناپسند کیا۔ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو حرام چیزوں کے عادی ہیں، حرام چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، بہانے بنا کر بھلے اس کو کوئی مکروہ کہہ رہا، کوئی مکروہ تحریمی، کوئی مکروہ تنزیہی، کچھ بھی نام دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق کل مسکر حرام، ہر وہ شے، ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے۔ اس کا استعمال آدمی مختلف طریقے سے کر رہا ہے، کوئی گٹکے کی شکل میں کر رہا ہے، کوئی سگریٹ کی شکل میں کر رہا ہے، کوئی بیڑی کی شکل میں کر رہا ہے، کوئی تمباکو کے پان کی شکل میں کر رہا ہے، کوئی ٹوٹے کی شکل میں کر رہا ہے، کوئی بات تو وہ ہے جو منجن کی شکل میں بھی کرتے ہیں جس کے اندر تمباکو ہوتا ہے۔ بہرحال اس حرام چیز کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو سخت وعید سنائی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی نبی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَشْرَبَنَّ أُمَّتِ الْخَمَرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ إِثْمِهَا يُعْذَفُ عَلَى رُعُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَيِّنَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْخِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ رواہ ابن ماجہ فی سنن ابن ماجہ کی حدیث کے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ ہے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ضرور بضرور شراب پیے گی، میری امت کے لوگ ضرور بضرور نشہ کریں گے۔ کیسے نشہ کریں گے؟ یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے، اس کو نام کے ذریعے کوئی نہیں بولے گا کہ یہ شراب ہے، ہوگا نشہ، ہوگی شراب جیسی نشہ آور،
لیکن نام اس کا شراب نہیں ہوگا، نام بدلا جائے گا اس کا۔ برکلی، برسٹل، گولڈ فلیگ، لائٹ، ساگر، گوا، مانک چند ہے نہیں، ماوا، نام بدلے گئے۔ ضرور بضرور پیئیں گے امت محمدیہ کے لوگ، نشہ کریں گے، نام بدل بدل کر نشہ کریں گے۔ یسمونہا بغیر اسمہا، نام بدل کر اس کا استعمال ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ ان کے سامنے ناچنے والی ناچیں گی، گانے والی گائیں گی۔ نوجوان مست ہے، ہیڈ فون لگا دیا تو ختم، اس کی دنیا چلک، اسکرین پہ دیکھ رہا، کانوں سے سن رہا، ناچنے والی ناچ رہے، انہیں سنتے بیٹھا ہوا، مزہ لیتے ہوئے۔ ہر وقت گھر میں گیا تو ٹی وی پر ہے، باہر نکلا تو فون پر ہے، کہاں گیا تو بھی پیچھا اس سے نہیں چھوڑتا، انہیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کے بغیر اس کو چین سکون ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے قرآن سنا، اس کے بعد بند کرا، تبرک برکتیں گھر میں استعمال، صبح پہلے قرآن چالو کر ٹی وی میں، ایک 10 منٹ ہو گیا نا پپا، 10 منٹ بولتے کہ ہاں چل اب لگا لے، چلتا۔ یہ حال، یہ ٹریننگ ہمارے گھروں کے، ناچ گانا عام صبح سے شام تک۔ ریموٹ جو صبح گھر سے ہاتھ میں آ گیا، رات سوتے سوتے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور یہ دنیا سے گل۔ اللہ رب العزت نے جو اس کی آنکھیں بند کی ہے، ممکن ہے کہ اسی حالت میں اس کی سانس بند کر دے۔ کوئی روک سکتا ہے رب کائنات کو؟ نبی کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ کر اس کی نیند کی شروعات ہونی چاہیے، گانے سنتے ہوئے اس کی نیند کی شروعات ہوتی ہے۔ موت اگر رب کائنات اسی حالت میں دے دے، اٹھایا جائے گا میدان محشر میں، تو اس کی حال کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ میرے دوست تو بڑے مزے سے استعمال کرے، 2 منٹ کا مزہ کچھ نہیں ہے، وقتیہ مزہ ہے، کوئی پائیداری نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر، لیکن پھر بھی آدمی اس کے اندر ملوث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ناچ گانے سننے سنانے کے عادی ہے، ناچ گانے کے عادی ہے، نشہ کرنے کے عادی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب ہے کہ اللہ انہیں کیا کر دے؟ زمین میں دھسا دے۔ یخسف اللہ بہم الارض، ممکن ہے کہ اللہ زمین کے اندر دھسا دے، اور اللہ چاہے تو انہیں بندر اور سور بنا دے۔ کبھی ڈرے ہیں، خوف کھا رہے ہیں میرے دوستو؟ ارے بھیانک انجام بھی ہو رہا ہے، کینسر جیسے مہلک مرض کے اندر مبتلا ہے، پھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر بھی اس تمباکو کا استعمال کسی نہ کسی طرح سے، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث کے اندر کہتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في هذه الأمة خسف ومسق وخطف، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك؟ قال إذا ظهرت القينات وشربت القمر، رواه الترمذي۔ سنن ترمذی کی حدیث کے راوی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس امت میں زمین میں دھسانے کا عذاب آئے گا، شکلیں بدلنے کا عذاب آئے گا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ 3 قسم کے عذابات امت محمدیہ پر آئیں گے۔ جرم کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ناچ گانا عام ہو جائے اور نشہ کرنا عام ہو جائے، شراب پینا عام ہو جائے، 10-12 سال کا نوجوان بھی سگریٹ کا عادی بن چکا ہے، اتنا عام ہے، 90% آبادی پوری دنیا کی اگر لی جائے تو کسی نہ کسی نشے کے اندر مبتلا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے یہ نشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ عام ہو جائے گا یہ معاملہ، تو اللہ رب العزت چاہے تو زمین میں دھسانے کا عذاب، یا آسمان سے پتھر کی بارش، یا شکلیں بدلنے کا عذاب اللہ رب العزت دے گا۔ اس لیے میرے دوستو گھبراؤ، خوف کرو، ڈر کر زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناتے تھے۔ آپ نے جیسے کیا ویسے ہی، دائیں بائیں آدو بادو دیکھنے کا معاملہ نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر کوئی کرتے اور ان کے ذریعے سے وہ عمل بتایا جاتا تب بھی اس عمل کو ان کی طرف منسوب کر کے نہیں کرتے، بلکہ کس کی طرف منسوب کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس عمل کو کیا جاتا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہے، عن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال استخلف مروان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ علی المدینہ وخرج الى مکہ فصلى لنا ابو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون فالتقيته حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہما یوم الجمعہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مروان نے، جو مدینہ کے گورنر تھے، مروان نے اپنا جانشین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بنا کر وہ خود مکہ چلے گئے۔ جمعہ کا دن تھا جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ جانشین ہے ایک گورنر کے، جمعہ کی نماز خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ نماز جمعہ میں آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ پڑھی، دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون، یہ سورہ منافقون کی آپ نے تلاوت کی۔ تو راوی حدیث حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم نے وہ دو صورتیں آج جمعہ کے اندر پڑھی ہے، تم نے وہ دو صورتیں آج جمعہ کے اندر پڑھی ہے جس کو علی ابن ابی طالب کوفہ میں پڑھا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کوفہ میں وہ صورتیں پڑھتے ہیں، میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نماز جمعہ میں یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے، اس لیے میں نے نماز جمعہ میں یہ دونوں صورتیں ادا کی۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عمل کرتے پاتے اسی طرح کا عمل کرتے۔ یہ اگر کوئی دوسرے کرتے تو یہ نہیں کہتے کہ ان کے کرنے کی بنا پر میں کر رہا ہوں، بلکہ آپ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہی کرے، باقی کسی اور کو قابل اتباع نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آنے کے باوجود ہم سنتوں کو چھوڑ کر کسی کی پیروی کے اندر لگ جاتے ہیں، یہ ہمارا الگ معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتباع صحابہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک صحابی رسول جو گزرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ابن الحنظلیہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابو داود کی حدیث، ابن الحنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته وإذبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى حيال أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه رواه أبو داود في سننه۔ حضرت ابن الحنظلیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کے بارے میں کہا کہ خریم اسدی بہت اچھے آدمی ہے، نعم الرجل خریم الاسدی، بہت بہترین آدمی ہے خریم اسدی رضی اللہ عنہ۔ اگر ان کی زلفیں تھوڑی چھوٹی ہو جاتی، جتنی لمبی لمبی انہوں نے زلفیں رکھی ہے یہ زلفیں تھوڑی چھوٹی ہو جاتی، اور ان کا جو ازار ہے نا، جو پیجامہ پینچا جو بھی ہے، پینٹ جو بھی پہنے ہیں، اگر وہ ازار ٹخنے سے اونچی ہو جاتی تو بہت بہترین آدمی تھے خریم اسدی۔ خریم اسدی تک یہ بات پہنچتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا ہے کہ خریم اسدی بہت اچھے آدمی، اگر ان کی زلفیں تھوڑی چھوٹی ہو جائے اور ادار ٹخنے سے اونچا ہو جائے، جیسے یہ بات پہنچی فعجل، انہوں نے جلدی سے کام لیا۔ ہمارے پاس کیا ہے معاملہ؟ اب تو سنیں، دیکھیں گے عمل کرنے کے بارے میں، دیکھیں گے ابھی زندگی بہت پڑی ہوئی ہے۔ اگر کبھی نوجوان بہت ایموشنل ہو گیا، نہیں بھائی میرے کو کیسا بھی سنت پر عمل کرنا ہے، گھر میں جاتے کہ داڑھی چھوڑنا شروع کر دیا، ماں باپ بولتے ہیں بیٹا ابھی تیری عمر کیا ہے؟ میں بھی نہیں چھوڑا تھا، دیکھ آج چھوڑ رہا ہوں، ابھی تو جوان، بہت کچھ کرنا ہے، اس کے بعد سب ہونے کے بعد ہے، اس کے بعد چھوڑ داڑھی۔ یہ ماں باپ کا معاملہ ہے، لیکن صحابہ کا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے کسی کی اجازت، کسی سے اجازت لینا، کوئی حکم دیے تو کرنا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل عام ہے، کتنا بھی روک لے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ کسی اور کی بات کو سننے کے لیے دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث میں ان کی سننے کی معاملہ ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال خریم اسدی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ فوراً خینچی لے لی ہے، زلفوں کو پکڑا، کانوں کے برابر اپنے زلفوں کو کر لیا، جو پینچا تھا الی انصاف ساقی، نصف پنڈلی تک آپ نے اپنے پینچوں کو کر لیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ویسے ہی عمل شروع۔ اور آج ہم ٹخنے سے اونچا بولو تو نماز کی سنت سمجھتے نہیں، نماز میں آتے کہ پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرتے ہی وہیں بیٹھ کو وہیں نیچے کر دیں، بولتے جانے ماں یہ تیری سنت ہے، تجھ رکھ لے، اب میں نکل رہا ہوں باہر۔ میرے دوستو، ٹخنے سے اونچا کپڑا رہنا یہ نماز کی سنت نہیں ہے، نماز کے مسائل میں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ ٹخنے سے اونچا رہنا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ لباس کا مسئلہ ہے۔ جو بھی لباس ٹخنے سے نیچے جائے گا وہ کہاں جلنے والا ہے؟ جہنم میں جلنے والا ہے۔ نماز میں رہو، نماز کے باہر رہو، کام کاج میں رہو، کب بھی کدھر بھی رہو، ٹخنے سے نیچے گیا کہ جہنم میں جلا۔ ٹخنے سے اونچا ہر وقت رہنا یہ ایک ایمان والے مرد مومن کا لباس ہے۔ اور دوسرا، ٹخنے سے نیچے پہننا عورتوں کی بھی مشابہت ہے، عورتوں کا پردہ سر سے لے کر قدموں تک ہے، انہوں پنڈلیاں دکھائے، ٹخنا دکھائے تو جہنم میں جلتے ہیں، اور مرد چھپے تو جلتا۔ جو مرد چھپیں گا وہ عورت کی مشابہت بھی اختیار کر رہا، اس کو مرد نہیں بولتے۔ جو مرد ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنتا وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد کو مخنث قرار دیا ہے، لعن اللہ المخنثین من الرجال، اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان مخنثوں پر جو مردوں میں سے ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو عورت کی کسی بھی معاملے میں مشابہت اختیار کرے وہ مرد مرد نہیں رہتا، عورتوں جیسا بن جاتا ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے میرے دوستو، جب اللہ رب العزت نے ہمیں مرد بنا کر پیدا کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا جو لباس بیان کیا ہے اسی اعتبار سے ہم لباس کا استعمال کریں۔ بہرحال میرے دوستو، مثالیں تو بہت ہیں، کافی مثالیں آپ کو حدیث کے اندر ملیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کافی واقعات ملیں گے، چونکہ جو وقت ملا تھا وہ وقت مکمل ہو گیا۔ یہ چند باتیں، یہ چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثالیں میں نے آپ کے گوش گزار کی، بس مقصد یہ ہے ان چیزوں کے بیان کرنے کا کہ میرے دوستو عملی زندگی کے اندر یہ چیز آ جائے، ورنہ نہ سننے کا کوئی فائدہ ہے نہ سنانے کا کوئی فائدہ ہے، زندگی میں عمل آ جائے یہی فائدہ ہے۔ اسی لیے صحابہ نے جیسا عمل کیا، سنے تو سنتے ہی عمل شروع، بعد میں دیکھیں گے کہ شارٹ کبھی بھی صحابہ میں نہیں تھا۔ اب پوری صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آج میں نبی کا یہ طریقہ دیکھوں کل سے کر تو نہیں، جب دیکھا جبھی سے۔ تحویل قبلے کا بھی معاملہ آپ کو معلوم ہے، حالت نماز میں قبلے بدلنے کا حکم آ گیا، نماز کی حالت میں کیا کر دیے؟ قبلہ چینج،
بدل لیا اپنے قبلے کو. یہ صحابہ کا معاملہ تھا. ہزاروں بیانات، روزانہ جمعہ کے خطبات، کئی درس سن رہے ہیں، پھر بھی وہی معاملہ ہمارا ٹس سے مس نہیں ہے. لوری دیے جیسا دکھ رہا. جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو پتہ چلے گا میرے دوستو، موت یقینی ہے، مرنا یقینی ہے. کوئی نہیں بچے گا اس زمین پر، کسی کو بھی نہیں رہنا. ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے، اور پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. اسی لیے اس موت کو ذہن میں رکھو، آخرت کی زندگی کو ذہن میں رکھو، کیونکہ یہاں کیسے بھی گزرے گی یہ زندگی. کتنے 60 سے 70 سال کی زندگی کیسے بھی گزرے گی، لیکن وہاں موت نہیں ہے میرے دوستو. دنیا میں تکلیف کوئی دیا، کتنا بھی ستایا، کیا بھی کرا، تو کیا بولتے ہیں، کب تک دیتا ہے نا، موت تک دیتا. مرنے کی ایک آس ہے، ایک امید ہے کہ مر گیا تو میرے کو کوئی بھی نہیں ستاتا. لیکن جہنم کے عذاب میں موت بھی نہیں ہے، وہاں کیسے بچیں گے جہنم کے عذاب سے. اسی لیے دنیا کے اندر سوچ کر جینا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.